مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کتنے عظیم ہاشمی اور کتنے اور محب وطن پاکستانی اس ملک نے، اس قوم نے ضائع کرنے ہیں، قتل کرنے ہیں، شہید کرنے ہیں، ڈیسیکریٹ کرنے ہیں، کتنے لوگوں کا خون، کتنے لوگوں کی جانیں، کتنے لوگوں کی صحت، کتنے لوگوں کی محنت، کتنے لوگوں کا سرمایہ وقف ہوگا اس قوم کو ہوش میں لانے کے لیے، اس قوم کو جگانے کے لیے، اس قوم کو شرم دلانے کے لیے آ گیا۔ تو اسلام میں سپریشن نہیں ہے خواتین کی، اسلام میں اپ لفٹ ہے خواتین کی۔ اسلام میں خواتین کو باقاعدہ طور پہ جتنا درجہ ایک خاتون کا، ایک عورت کا اسلام میں دنیا میں کسی مذہب کا نہیں ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ میں ایک ڈسکشن کریں گے، وہ میں نے ماں کے درجے کے ایک پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے تو ہم اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، عورت بہن ہوتی ہے تو بھائی اس کا غلام ہوتا ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے تو وہ باپ تک کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے، باپ اس کی محبت میں اس کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے۔ ایک درجہ بیوی کا جہاں پہ جا کے عورت ایکوالٹی کے بیٹل میں آ جاتی ہے، حالانکہ ادھر بھی اصل میں عورت کا غلام بن کے سرو کرتا ہے مرد اس کو کہ تو گھر بیٹھ بھائی، میں خوار ہوتا ہوں، میں مزدور بن جاتا ہوں۔ تھوڑا سے ادھر کلیشز آتے ہیں، فلسفی کلیشز آتے ہیں تھوڑے سے، پھر کلچر کے بھی کلیشز ہوتے ہیں، پھر اپبرنگنگ کے کلیشز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک رشتے میں تھوڑے سے پرابلمز آتے ہیں، اور وہ پرابلمز انبیاء نے بھی فیس کی ہیں، اس لیے وہ پرابلم کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ ہر درجے میں اسلام نے عورت کو مرد سے افضل رکھا ہے اور روح الامین بنایا، یعنی اس روح الامین میں بڑا اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پاس روح ٹھہراتا ہے بچے کی، تو اس لیے یہ بہت خوبصورت ایک مقام ہے عورت کا جو مرد کو نصیب ہی نہیں ہوا، جو مرد کا وہ ہے ہی نہیں، پروگیٹو ہی نہیں ہے، وہ اس کی میک ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا عظیم بنایا ہے، اور آخرت میں اگر جب اٹھائے جائیں گے تو ہم ولدیت پہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم اپنے ماں کے نام پہ اٹھائے جائیں گے، اس سے بڑا کیا درجہ ہوگا۔ اور ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز، ون آف دا مائٹیسٹ نبی، جو دنیا کے سب سے بڑے نبیوں میں سے، 5 انبیاء میں سے جن کا نام ہے، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کی ماں ہے، ان کے والد صاحب نہیں ہے، ماں ہونا واجب ہے وہاں، اتنی امپورٹنٹ خاتون، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس لیے پلیز یہ مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں دور کریں۔ اسلام انتہائی پروگریسو ریلیجن تھا جب آیا تھا، اسلام نے ہر چیز میں پروگریسو بیہیویئر دکھایا تھا۔ یہ پاکستان میں جو اسلام پارٹ 2 آیا ہے، ٹرانسلیٹڈ ورژن آف اسلام آیا ہے، یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ آپ اصلی اسلام کو جب اسٹڈی کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں کلچرل اسلام آیا ہے، پاکستان میں ہندوانہ کلچر کا اسلام آیا ہے، پاکستان میں اسلامک کلچر کا اسلام نہیں آیا، اسلامک سوسائٹی کا اسلام نہیں آیا۔ اس لیے جب یہ میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ مجھے پھر دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم گولی مار دیں گے، یہ کر دیں گے، مار دیں، میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ اس وجہ سے میں اس سسٹم کو کفر کا سسٹم کہتا ہوں، کیونکہ اس سسٹم میں کہیں پہ بھی انصاف کی جھلک آپ کو نہیں نظر آئے گی، اس سسٹم میں کہیں بھی آپ کو عام آدمی کی ریپرزنٹیشن نہیں نظر آئے گی، اس سسٹم میں کہیں بھی آپ کو عام آدمی کی پہنچ تک نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو اب تک ہم اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کو ایکوائر کر چکی ہے، جس کو چاہے وہ بلیم دینے کے لیے کلچر کا نام دے، سوسائٹی کا نام دے، ویسٹرنائزیشن، ماڈرنائزیشن، یا کسی بھی حوالے سے اگنورنس، انسنس، الٹریسی، کچھ بھی نام دے، پاکستان کی قوم، میری 40-42 سال زندگی میں نے ان کو فقط ایک انپریڈکٹیبل اور اسپونٹینیس، ان تھاٹ فل اور تھاٹ فور، اور ایک پڑھے لکھے جوہلا کی صورت میں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے سورما آئے، بڑے بڑے لیڈران آئے، لیکن وہ اس قوم کو اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکال سکے۔ اور جی درست، ہائیلی ایموشنل، یعنی اپنے آپ کو سادہ بھی کہتے ہیں، اور اپنے کام پورے کرنے کے لیے دنیا کے سب سے چالاک لوگ بھی یہی، پوری دنیا میں اپنے ملک کا امیج خراب کرنے میں بھی سب سے آگے، اور اپنا اور اپنے دین اور مذہب کا امیج بھی خراب کرنے میں سب سے نمایاں۔ یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ، آج کے جو ایونٹس تھے اس میں تو، کیونکہ میرا انٹریکشن اوور دا پاسٹ 2 decades پروفیشنل لائف کی وجہ سے، بزنس والی پروفیشنل لائف کی وجہ سے، نوکری والی پروفیشنل لائف کی وجہ سے، پچھلے کوئی 25 سال سے میں نوکریاں اور اپنا کچھ پچھلے 8-10 سال سے اپنا کام کاروبار کر رہا ہوں، تو میں نے بہت سی حکومتیں آتی جاتی دیکھ لی، اور بہت سے چہرے ریپیٹ ہوتے دیکھ لیے، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اچھے بن کے تو کبھی دھلے ہوئے بن کے، کبھی نئے بن کے تو کبھی امپروو بن کے، وہی کام اور وہی کرتوت کرتے دیکھے، وہی باتیں کرتے دیکھے، وہی لب و لہجہ، سوری، وہی بدتمیزی، وہی اگنورنسی ٹون، وہی تربیت کے فلاز۔ یعنی میں نے کچھ بھی اچھا نہیں دیکھا سوائے اس اچھے کے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کی دعا کے صدقے اس ملک میں کسی اچھائی کو، کسی خوش نصیب کی بدولت اس ملک کو نصیب کیا۔ Over the past 20 years
میں نے ان تمام تر لوگوں کے ساتھ سرکاری سطح پہ کام کاروبار بھی کیا اور ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہا، تو اس لیے کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق دی، تو میں اس پہ کتاب بھی لکھنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کی سرکار کے ساتھ کام کر کے کن کن چہروں کو کیا کیا کرتے پایا، دیکھا، اور کیسے کیسے مجھے ذاتی طور پہ میرے کام کو، میرے ادارے کو، جس بھی ادارے کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا، چاہے میں نوکری کی صورت میں کرتا رہا یا اپنے کام کاروبار کی صورت، کیسے ان لوگوں نے اس کو افیکٹ کیا، ڈیمیج کیا۔ لیکن میری کچھ حب الوطنی ایسی تھی کہ باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے اور پروفیشنل کوالیفیکیشن اور پارٹنرشپ ان بزنس کے باوجود مجھے پاکستان نے اپنے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ گراؤنڈڈ رکھا۔ شاید میرے والد صاحب کی وجہ سے، جنہوں نے بیشتر عمر ایگزائل میں امریکہ میں گزاری، لیکن انہوں نے اپنا پاکستانی پاسپورٹ ترک نہیں کیا اور ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی سوچ، اپنے تخیل، اپنی زندگی، اپنے ایموشنز، اپنے سینٹیمنٹس، اپنی محنت کو پاکستان کی طرف ہی، پاکستان سے منسلک رکھا۔ اور پاکستان نے ریٹرن میں ان کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ اب آپ کلیات عدیم ہاشمی دیکھیں گے تو میں نے ایک اس میں آرٹیکل لکھا ہے جس کو پری فیس کی صورت میں، دیباچے کی صورت میں لکھا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ میں نے چند صفحات میں، 2-4 صفحات میں کوشش کی ہے کہ ایک بریف سمری آف وٹ poet, what of the finest poet of his time, which not according to me, but according to critics, the finest poet of his time went through. ان کے اوپر پاکستان کیسے بیتا اور پاکستان کے کلچرل لابی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کو وقت سے پہلے کس طرح سے مار دیا۔ 5 دل کے دورے دیکھے انہوں نے، 5 ہارٹ اٹیکس ہوئے ان کو، جن میں سے 2 ڈبل بائی پاس، اور اینڈ میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سرجری میں ان کا انتقال ہوا ڈیورنگ ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری، جو امریکہ میں ہوئی، کیونکہ پاکستان اس وقت اس قابل بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہمیشہ علاج کے لیے میزبانی کی اور ہمیشہ اچھا علاج کیا، اور اینڈ میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے دوران ان کی وہاں پہ ان کا انتقال ہوا۔ پھر اس کے بعد 9/11 کے پوسٹ 9/11 وار شروع ہو چکی تھی پاکستان افغان وار، نومبر 5 کو 2001 کو ان کا انتقال ہوا، تو پاکستان میں فلائٹس آنی ڈائریکٹ بند ہو گئی تھی، تو 15 دن لگ گئے تھے جہاز کے آنے میں۔ تو ایک ڈاکٹر طارق جمیل تھے، پاکستانی ڈاکٹر تھے شکاگو میں، میری ان سے فون پہ بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ سرجری سے پہلے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے سرجری کو سہار سکتے ہیں، his body is too weak to handle a heart transplant, and unfortunately because of the events that have taken place post 9/11 we cannot also advise him to travel to Pakistan on a 15-20 day flight. So the chances are diminishing by the minute, so I want the family to pray for him. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس فون کال کے 2-3 دن کے بعد اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو سرجری میں جانا پڑا۔ The only alternative left was to try the heart transplant, which they tried, but unfortunately, as expected, his body could not sustain the surgery and he passed away. اور پھر ڈاکٹر طارق جمیل کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو، میں سینٹیمنٹس کو سمجھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا، بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن ان کی تدفین بھی امریکہ میں ہی کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی باڈی جو ہے 15 سے 20 دن کا ٹریول نہیں سہار سکے گی۔ سو بائی دا ٹائم the body may reach Pakistan, it will not, we will not be able to maintain the body in its respectable state. So I would advise کہ تدفین وہاں پہ ہو۔ اس طرح عدیم ہاشمی صاحب کی جسد خاکی بھی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی، جس پاکستان کے لیے عدیم ہاشمی نے اپنی ساری زندگی وقف کی، جس پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 36 سال انہوں نے ڈرامے بھی لکھے، گیت بھی لکھے، غزلیں بھی کہیں، اور جس پاکستان ٹیلی ویژن کو انہوں نے سرو کیا، اس پاکستان کو عدیم ہاشمی کی جسد خاکی نصیب نہیں ہوئی اور شکاگو کے ایک قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کتنے عدیم ہاشمی اور کتنے اور محب وطن پاکستانی اس ملک نے، اس قوم نے ضائع کرنے ہیں، قتل کرنے ہیں، شہید کرنے ہیں، ڈیسیکریٹ کرنے ہیں، کتنے لوگوں کا خون، کتنے لوگوں کی جانیں، کتنے لوگوں کی صحت، کتنے لوگوں کی محنت، کتنے لوگوں کا سرمایہ وقف ہوگا اس قوم کو ہوش میں لانے کے لیے، اس قوم کو جگانے کے لیے، اس قوم کو شرم دلانے کے لیے کہ شاید، میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ڈپٹی کمشنر لگ گئے ایک دور میں اسلام آباد کے، تو میں ان سے ملنے گیا، کافی پرانی بات ہے، ان کو مبارکباد دینے گیا ان کے آفس، تو وہاں پہ ہماری جو یلو کیب ہوتی ہے، بلیک اینڈ یلو کیب، اس کی ایک یونین ہوتی ہے، اس کو ٹیکسی یونین کہتے ہیں۔
टैक्सी यूनियन के सदर वहाँ तशरीफ फरमा थे, नाम मैं उनका भी नहीं लूंगा, पुरानी बात है, आप पता नहीं वो हैं भी सदर के नहीं, वो बैठे हुए थे वहाँ पे। और उन दिनों सीएनजी की, गैस की इतनी शॉर्टेज थी कि सुबह 3-3 बजे से लेके गाड़ियां खड़ी होना शुरू होती थी गैस स्टेशन और हजारों की तादाद में गाड़ियां होती थी। मुझे याद है कि हम इस्लामाबाद के किसी मरकज में किसी गैस स्टेशन के बाहर से जानबूझ के गुजरते थे जस्ट टू काउंट द व्हीकल्स एंड द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, और आराम से 500, 600, 700 गाड़ियां जो है वो हमें एक बड़े गैस स्टेशन पे और 100-200 गाड़ियां हमें एक छोटे से गैस स्टेशन पे नजर आ जाती थी, जो सुबह 5 बजे से लेके खड़ी हो जाती थी कि जिस टाइम 7-8 बजे गैस मिलना शुरू होगी और 9-10 बजे बंद हो जाएगी या 11 बजे बंद हो जाएगी, तो जितने लोग हैं वो उसको उस गैस को यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये क्योंकि वो दौर था, तो जब मैंने वो टैक्सी यूनियन के सदर देखे ऑफिस में बैठे हुए, तो वो वहां पे आए हुए थे डीसी साहब से एक स्टिकर अप्रूव कराने के लिए। थैंक यू जी। हाँ, वो एक स्टिकर अप्रूव करवाने आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हमारी टैक्सी के ऊपर एक स्टिकर होना चाहिए, उसके ऊपर आईडी होनी चाहिए, ताकि जब सवारी बैठे तो जी वो उसको डर ना हो, फिक्र ना हो, वो मोबाइल से पिक्चर ले ले, ताकि अगर गाड़ी में कोई चीज रह जाए तो उसके नंबर पे फोन करे। तो ये होता, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था, देखे जा रहा था। सफेद कलर का कॉटन का कर्फ वाला कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, गोल्ड की घड़ी थी, गोल्ड की अंगूठी थी, और बड़े सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में वो बैठे हुए। तो जब वो अपने गुफ्तगू कर चुके, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप टैक्सी यूनियन के सदर हैं? कहते जी सदर। मैंने कहा तो आप तो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे हुए हैं, और वो भी शहर के एक बड़े अफसर के दफ्तर में। आपके जो भाई बरादरी के भाई लोग हैं, कॉलीग्स हैं, वो तो इस वक्त गर्मी में पक रहे हैं। तो आपने अगर कुछ करवाना ही है, आपके इतने ताल्लुक हैं कि आप इनके दफ्तर में बैठे चाय पी रहे हैं, तो उनसे कोई काम की चीज करवाएं, उनसे कहेंगे गैस का मामला खत्म करवाएं। और अगर आपसे ये नहीं होता तो उनको कहें कि भाई फिर जितनी वो 1000-2000 गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होती हैं, हम सड़क के दरमियान में ले आएंगे, और पूरे इस्लामाबाद में इतने फोर्क लिफ्टर नहीं होंगे जो गाड़ियां उठा सके। और अगर आपसे ये नहीं होता तो पहली गाड़ी मैं अपनी खड़ी करने को तैयार। अगर मेरे खून के कतरे से आपके खून में और आपकी सोच में कुछ गैरत आ जाती है, तो मैं वो खून बहाने को तैयार हूँ। तो वो जो डीसी थे मेरे दोस्त, वो चौंक गए ना, हंस पड़े। वो मेरी तबीयत से भी वाकिफ थे, तो कहते यार आप क्या कर रहे हैं, तू तो बगावत मेरे दफ्तर में बैठ के, सरकार के दफ्तर में बैठ के तो बगावत की बात। मैंने कहा मैं बगावत की नहीं, मैं तो गैरत की बात कर रहा हूँ कि इतनी तकलीफ से गुजरता है हमारा ये एक भाई, जो हमारी बहनें बेटियां बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाते हैं, उनके उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज, उनके दफ्तर, उनके सौदा सलफ लाने के लिए, उनकी इमरजेंसी में अस्पताल ले जाने के लिए ये लोग मौजूद होते हैं, चौकों पे खड़े होते हैं, धूप में ख्वार होते हैं। हम उनसे पैसों पे बहस भी करते हैं, उन्होंने पेट्रोल भी डालना होता है, गाड़ी भी मेंटेन करनी होती है, अपना चूल्हा भी जलाना होता है। हम फिर भी कहते हैं नहीं 100 रुपया ज्यादा है भाई, 50 रुपया लोगों, फिर कहते हैं मजबूरी, देखते हैं पैसे कम है, कहते हैं चलो। तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर यहाँ पे यूनियन के सदर मुझे मिल गए तो मैं उनमें उनको थोड़ा सा कोई लेसन ही दे दूं। ये मैंने किसी को क्यों सुनाया, क्योंकि उसका असर उनके ऊपर फौरी तौर पे तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, और शायद वो घबरा भी गए मेरी बात से और डीसी साहब की बात से। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये लोग इसी तरह सफर करेंगे। जो कौमें अपना नसीब, अपना मुकद्दर खुद बदलने की सही कोशिश नहीं करती, वो कौमें मजीद जवाल देखती हैं। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा हर उस पाकिस्तानी से ताल्लुक है जो इन पॉलिटिकल पार्टीज और इस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इस वजह से मैं इस सिस्टम को कुफर का सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में कहीं पे भी इंसाफ की झलक आपको नहीं नजर आई। इस सिस्टम में कहीं भी आपको आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आएगी। इस सिस्टम में कहीं भी आपको आम आदमी की पहुंच तक नजर नहीं आएगी। ये बादशाहत से भी एक बुरी डिग्री का सिस्टम है, जिसमें आज खान साहब बनी गाला बैठे हुए, तो शायद मैं उनसे मिलना चाहूँ तो मिल सकता हूँ, या कल तक शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए तो मैं उनसे मिल सकता था। जब ये अपने फुल ब्लूम में होंगे तो एक आम आदमी उनसे मिलने से कासिर है। ऑल्दो ये बड़ी खयानत की बात होगी कि अगर मैं आपसे ये बात डिस्कस ना करूँ कि मैंने एक दफा एक सादा पेपर के ऊपर रुका लिखा एक दोस्त के कहने पे। उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, ये पिछली लास्ट गवर्नमेंट 2017 की बात है, अर्ली 2017 जनवरी। मुझे किसी ने कहा कि भाई ये उनका मॉडल टाउन का एड्रेस है, इसमें रुका लिख दो, अगर तुम्हें उनके किसी काम पे एतराज है। तो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मेरे फील्ड वाटर ट्रीटमेंट की है, तो पंजाब साफ पानी कंपनी नाम से उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। तो मैंने लिखा उनको, रुका, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर,
I have gone through all the details of the project under the label Punjab Saaf Pani Company. The worth of the project mentioned as an estimated engineer's estimate is 300 billion rupees. I know this project from the very start when it started at the time of former Prime Minister Shaukat Aziz Saab. और यानी मैं आपको खुलासा बताता हूँ, मैंने उनको बताया कि ये 300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट नहीं, ये 120 अरब रुपए में हो जाता है, ये 180 अरब का जो ऊपर का पैसा है ये गलत और इसमें करप्शन के चांसेस। मैंने खत लिख के पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भेज दिया, सिर्फ एक दोस्त के कहने पे। अनबिलीवेबली 5वें-7वें दिन मुझे ऊपर नीचे चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर से कॉल आना शुरू हो गई, सीएसपी ऑफिसर्स के, हाशमी साहब आपका खत आया है और मियाँ साहब ने ये खत पढ़ा है और वो हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद आपको लाहौर आना होगा क्योंकि मियाँ साहब ने आपको बुलाया है। मैंने कहा कीजिए जी सवाल। उन्होंने सवाल किए, मैंने उनको जवाब दिए, उन्होंने मुझे दावत दी और मैं लाहौर पहुंच गया। यू वुड नॉट बिलीव कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने न सिर्फ मेरे साथ बाकायदा गुफ्तगू की, मुझसे सुनी ये बात, उन्होंने अपने टिपिकल स्टाइल में ऐसे करके सुनी। उन्होंने कहा, डू यू नो दैट देयर आर 145 कंपनीज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेंडर? मैंने कहा, yes sir, I also know that there were more than 145 companies. The shortlisted companies are 145. और मुझे उन सब कंपनीज का भी पता है वो कौन कौन से ममालिक की हैं। मुझे ये भी पता है वो कितने इस प्रोजेक्ट की वर्थ में कहाँ कहाँ अपना कम्पीट कर रही हैं और वो कितना कम्पीट करके कितना मार्जिन बना रही है। I know everything about this project. It is my project. I designed it in 2004 for the government of Pakistan. उन्होंने कहा, अच्छा अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो उसके कोई प्रेजेंटेशन। मैंने कहा सर मैं सब कुछ लेके आया। करते करते उनसे डिस्कशन हुई और अगले कुछ 20-25 मिनट में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सबसे बड़े अफसरान बुला लिए, चेयरमैन पीएनडी, हाउसिंग के सेक्रेटरी, सीईओ नॉर्थ और साफ पानी, पंजाब साफ पानी कंपनी सीईओ साउथ, ये वो करते 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 30-35 लोग बिठाए और देखते ही देखते मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेरे कहने पे बड़े से बड़े उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अफसर को कह दिया कि यू हैव टू लिसन टू दिस पर्सन कॉल्ड ज़रियाब हाशमी, और अगर इन्होंने आपका ये घपला पकड़ा तो मैं आप सबको फायर कर दूंगा। और फिर अगले दिन मुझे एक्सक्लूसिव लंच के ऊपर दावत दी जिसमें उन्होंने बड़ी कंपनीज को बुलाया हुआ था जो उसमें कम्पीट कर रही थी। अगले दिन मैं उसी तरह गया किसी होटल में, किसी में आई गेस उन्होंने वो एक्सक्लूसिव लंच रखा हुआ था। लंच तो मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने मियाँ साहब बैठे हुए थे अराउंड मी और डिफरेंट कंपनीज और आगे माइक लगा हुआ था। मुझसे खाना तो खाया नहीं जाता, मैं काम के लिए गया हुआ था तो मैंने वो माइक प्रेस किया। मैं कहा मियाँ साहब काम की बात करें तो अगर इजाजत दें तो। उन्होंने भी खाना रोका था, बताइए जी। और करते करते उन्होंने मेरे कहने पे 180 अरब रुपए उस प्रोजेक्ट में से स्लाइस ऑफ कर दी और बहुत बड़ा रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि 145 कंपनीज अपने टेंडर को जीतने के लिए 2% ऑफ देयर बिड वर्थ जमा करवा चुके थे सरकार के खाते में। उन्होंने एक फंक्शन रखवाया, तीसरे दिन उन कंपनीज को बुलाया और स्टेज पे आके अनाउंस करते हुए कहा, मुझसे कागज पे नोट्स लिखवाए। मैंने वो नोट लिख के मैंने कहा हाशमी साहब आप जो कह रहे हैं वो मैं बोल दूं? मैंने कहा जी बेधड़क बोल। उन्होंने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट में से 180 अरब रुपए बचा रहे हैं because of an expert who has come from Islamabad. His name is Zaryab Hashmi, and the project will be re-tendered. We regret to announce you that your bid bond will be returned and you will have to compete again. अभी मैंने आपको किस्सा क्यों सुनाया? क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा कि ये कौम ऐसी है वैसी है, ये सिस्टम ऐसा है जिसमें आप इन लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते। मैं एक सादा सा आम सा आदमी एक खत के जरिए चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ बैठा, उन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने सबको अलर्ट कर दिया और मेरे कहने पे 300 अरब के प्रोजेक्ट में से 180 अरब रुपए माइनस कर दी और वो और प्रोजेक्ट्स के लिए फेडरल गवर्नमेंट को वापस कर दिया। उसके कुछ अर्से के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब नाहल पे आ गए थे पैनामा लीक्स के केस में और पूरी हुकूमत उनकी गिर गई और चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे और उसके बाद केसेस खुलना शुरू हुए। और एक दफा मैंने अखबार में देखा कि पंजाब साफ पानी कंपनी की करप्शन के केस में मियाँ शहबाज शरीफ को नायब ने तलब कर दी। अब मेरे जितने करीबी दोस्त यार थे वो तो मुझे फोन करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार ये पंजाब साफ पानी से आपका बड़ा ताल्लुक था। मैंने कहा जी बिल्कुल था, मैंने वो सारा प्रोजेक्ट रीडिजाइन करके दिया था। मैं रोज सुबह लाहौर जाता था और रोज शाम को वापस आता था। रमजान के दौरान मैं वहां रुक जाता था और उनके सारे दफ्तर को शहरी तक चलाता था। वो लोग बड़े तकते थे मुझे, ये आता है इस्लामाबाद से, हमारे तो घर है, मैं घर में जाने देता, खुद तो परदेसी है, उसका कुछ करने को है नहीं, हमारे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे थे, ये आके हमसे काम करवाता है। खैर पता चला उस केस में सीईओ साफ पानी, सीएफओ साफ पानी, सीटीओ साफ पानी, प्रोजेक्ट हेड दिस एंड जीएम एंड blah blah blah, all these were arrested and were put behind bars of some sort, NAB की तहवील में for 11 months of torture.
اور میں سب سے کہتا رہا کہ اس پروجیکٹ میں کوئی گپلا نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو وہ ٹیم کے لیول پہ ہوا ہے, وہ سی ای او سی ایف او ان لوگوں کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. میاں شہباز شریف نے اس میں گپلا نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ نون لیگ کو فیور کر رہا ہے میاں شہباز شریف. میں نے کہا میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی تعلق نہیں بھائی, میں ڈیموکریسی کو غلط سمجھتا ہوں. کرتے 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 میں سب کو کہتا رہا کہ اور مجھے نہیں پتا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور وٹ ایور جو بھی بلیمز ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. پنجاب صاف پانی کمپنی میں میاں شہباز شریف نے 1 روپے کا بھی گپلا نہیں کیا. میرے کہنے پہ 180 ارب روپے وہ جیب میں بھی ڈال سکتے تھے, انہوں نے نہیں ڈالے, کوئی گپلا نہیں ہوا. اور 2 ماہ پہلے دسمبر جنوری میں سمجھے مجھے کبھی بھی میرے پاس میسج واٹس ایپ پہ سیو ہے, مجھے ایک میسج آتا ہے کہ پنجاب صاف پانی کمپنی کیس میں سے میاں شہباز شریف کو باعزت بری کر دیا گیا ہے اور ان کی پوری ٹیم کو بھی باعزت بری کر دیا. ابھی میں نے قصہ آپ کو اتنا کیوں سنایا؟ آج وہ میاں شہباز شریف صاحب آپ کے پوٹینشیل پرائم منسٹر ہیں جو منڈے کو موسٹ پرابلی ہوتی لے لیں, ان تک تو میں پہنچ پایا تھا ایک خط کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, کچھ میرا ہوم ورک تھا اس کے اوپر کہ انہوں نے میری بات بھی سنی اور میرے کہنے پہ پروجیکٹ بھی ریورٹ کیا. اور آگے چلتے ہوئے انہوں نے جب وہ ساری چیزیں دیکھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ پرنسپل ایڈوائزر ان کی ٹیم نے کہا کہ آپ پرنسپل ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر آ جائیں, آپ کو فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس ملے گا. میں نے کہا میں کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں رکھنا چاہتا, میں اپنا کام کاروبار کر رہا ہوں, جو مجھے تھوڑا بہت ملتا ہے الحمدللہ میں اس کو گزارا کر رہا ہوں, میں ایسی کسی پوزیشن کا نہیں ایکوائر کرنا چاہتا. اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس سے کچھ عرصے کے بعد حکومت نااہل ہو گئی تھی اور وہ سب لوگ کیسز میں جو آگے تھے شاید وہ مجھے بھی رگڑ دیتے, اگر میں اس کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا تھا, میں بچ گیا. اب میں نے آپ کو قصہ اس لیے سنایا کہ اگر ایک خط ایک لیٹر جس میں کنٹینٹ اسٹرانگ ہو اور وہ پہنچتا ہے, جیسے عمران خان کے دور حکومت میں پرائم منسٹر پورٹل میں لوگوں نے ڈائریکٹلی کالز کر کے اپنے مسائل کا حل لیا, میں نے پرسنلی اس کو وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے مسائل کے حل نکالے. تو یہ ایک پلس سائڈ ہے. یہ خیانت ہوگی اگر میں کہوں کہ سسٹم اتنا برا ہے کہ اس میں کوئی پلس سائڈ ہی نہیں, یہ دونوں سائڈ پہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے میری بات سن کے اس چیز کو سمجھیے گا کہ ہر کوئی دریا باز میں اتنا کچھ نصیب نہیں ہوتا کہ اس کا لیٹر چیف منسٹر کے پاس جائے اور وہ لیٹر کو سمجھ بھی لیں اور ان کے کہنے پر وہاں پہ عمل درآمد بھی ہو جائے وہ جو کچھ دریا باز میں کہہ رہا ہے. اور ہر کوئی اتنا خوش نصیب بھی نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر پورٹل پہ عمران خان صاحب کو فون کرے اور اس کے معاملات حل ہو. ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ان 3.5 سال میں بھی سفر کیا اور پچھلے 10-15-20 سال میں بھی سفر کیا جو باقی کی حکومت ہے. سر کوشچن کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ. جی تو سر میرا کوشچن تھا کہ جو کرامات ہیں ولیوں کی, جو آج کل جو ہے نا کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ جو ولیوں کی کرامات ہے نا یہ صرف وہ جو یہ ہے کہ وہ دعا کریں تو وہ دعا قبول ہو جائے, ٹھیک ہے. جو دوسری جتنی بھی کرامات ہمیں ملتی ہیں کتب کے اندر وہ گھڑی ہوئی ہیں, یعنی کہ وہ سچ نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو بھی وہ ان کی کرامات کتابوں میں آتی ہیں. تو آپ کو اس کے بارے میں کیا رائے؟ دیکھیے جو ایکسٹریمسٹ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, سائنس میں بھی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ریلیجن میں بھی ہوتے ہیں, ریلیجن کے اندر پھر مسلک کے اپنے ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ, اور پھر اسی اسکول آف تھاٹ میں تصوف میں بھی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. ایکسٹریمسٹ کا مطلب ایکسٹریمسٹ اسکولز آف تھاٹ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو ہوا میں اڑتے تھے, ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے, جبکہ ان کے بزرگ کی تعلیمات اس ایسے کسی پرچار کی نفی کرتے تھے کیونکہ وہ ریا سے بھاگتے تھے کہ کہیں میرا کوئی عمل ریا کاری میں نہ آ جائے. میں اڑ کے دکھاؤں گا تو آف کورس وہ ایک ریا کاری, اگر میں اڑ سکتا بھی ہوں تو میں نہیں اڑوں گا کہ کہیں لوگ مجھے کوئی بہت بڑی چیز مان کے مجھے آگے نہ جھکنا شروع کر دیں, کچھ اور بدعتیں نہ شروع کر دیں. تو میں نہیں مانتا کہ جتنے بڑے بزرگوں کو یہ کہتے ہیں جتنا ان کو درجات دیتے ہیں ان کے کسی ایکٹ میں ایسی کوئی چیز اصل میں پائی جا سکتی ہے. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب لوگ آئے ہیں, گزرے ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی قربت بہت اونچے لیول پہ اچیو کی ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو, آج بھی ہیں, آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی قربت ہے, یہ کسی ایرا میں بند نہیں ہوتی, یہ آخرت تک اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھی ہوئی ہے. اور سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے جس میں بہت سے علماء کی رائے مختلف ہے, میری رائے سے میں ڈفر کرتا ہوں. اس سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے کہ ایک ہے دائیں ہاتھ والے لوگ اور ایک ہے بائیں ہاتھ والے لوگ. دائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے, بائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے, اور ایک ہے درمیان والے لوگ جو جاتے ہی جائیں گے. ان کو سورہ واقعہ میں مقربین کہا گیا, سورہ الاعراف میں مقربون کہا گیا ریفرنس کے لیے. اسی لیے میں ڈفر کرتا ہوں علماء سے, کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ مقربین جن کا سورہ واقعہ میں ذکر ہے وہ جا چکے, وہ اور لوگ تھے. میں کہتا ہوں اگر وہ اور لوگ تھے تو پھر سورہ الاعراف میں بھی ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے جنت کے بھی طالب نہیں ہیں, وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قربت کے طالب ہیں.
یہ جو درمیان والے لوگ ہیں اس کی طلب میں جو اولیاء کرام گزرے ہیں دنیا میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طلب کی پیاس میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے تھے، دنیا سے اس طرح سے دور ہو جاتے تھے کیونکہ دنیا کی ڈسٹریکشن ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور کرتے تھے. Everybody is not capable of keeping dunya and deen alive with اعتدال. So some people, what they tend to do is fall towards دنیا اور بہت دنیا کے ہو جاتے ہیں. Some people fall towards شریعت اور وہ بہت شریعت کی طرف ہو جاتے ہیں. And some people fall way too much towards تصوف اور وہ تصوف کی طرف گر جاتے ہیں. یہ تین بیسک، اور بھی بہت سی چیزیں، تین یہ بیسک ایکسٹریمز ہیں جس میں انسان گر جاتا ہے. ان کے درمیان میں اعتدال ہے جس کا قرآن پاک حکم دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو بھانپتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس شخص کی نیت تو اچھی تھی تو اس نیت پہ وہ اس کو تصوف میں بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے، شریعت میں بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے. پہلے دنیا چاہیے دنیا لے لو، آخرت چاہیے آخرت لے لو، میری قربت چاہیے وہ بھی لے لو. So he's giving because وہ giver ہے، وہ benevolent ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جو مانگو گے دوں گا، تمہاری اگر مانگنے کے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں تو مجھ سے لے لو. تو جس کو جو مل رہا ہے وہ لیے جا رہا ہے. تو جن اولیاء کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن بزرگان دین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان لوگوں کی پریکٹس بہت خوبصورت تھی. ان کے فالوورز کی ایکسٹریم عقیدت نے بہت کچھ ایگزیجریٹ کروا دیا. یعنی مجھے اگر میری ماں سے محبت ہے، میرے باپ سے محبت ہے، تو میں اس کی تعریف کے اتنے پل باندھ دوں گا کہ میری ماں یا میرے والد صاحب کہیں گے یار میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جتنا میرا بچہ مجھے اچھا کہتا ہے. تو یہ عقیدت میں بہت ایکسٹریم پہ چلا جاؤں گا. اسی طرح اولیاء کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی عقیدت میں بہت زیادہ چیزیں ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں. وہ آگے چل کے چائنیز وسپر کی طرح کچھ کا کچھ بن جاتی ہیں، اور جب ہمیں سنائی دیتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہو. پھر علماء کہتے ہیں غلط لکھا ہو، یہ اسکالرز یا محقق کہتے ہیں یہ غلط لکھا ہو. اچھا تو سر اس میں ہم جی تو سر اس میں ہم اسے سائنٹیفک بھی لے سکتے ہیں کرامات کو، کہ وہ کچھ ذکر کرتے تھے تو ساؤنڈ جو ہے نا آج کل جو ریسرچ چل رہی ہے کہ ساؤنڈ میں بہت چیزیں یعنی کہ چھپی ہوئی ہیں، یعنی کہ ساؤنڈ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو جس طرح بھی گریویٹیشنل ویوز ہیں وہ بھی ایک ویوز ہی ہیں، تو اس طرح ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہوتی ہیں، اس طرح کی سائنٹیفکلی لے سکتے ہیں ہم کرامات کو کیا؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آج ہم بیٹھے ہوئے تھے سمپل آرگیومنٹ کی ٹیم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے اتفاق ہوا ان کے ساتھ چائے پینے کا. سمپل آرگیومنٹ سے آپ واقف ہیں جہاں پہ سارے دن کے بھی آپ نے کلپس دیکھے. وقاص آصف اور ماجد شراری، یہ دونوں جی جی بہت نائس نفیس لوگ ہیں. ان کے ساتھ آج چائے پہ گپ شپ ہو رہی تھی تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریلیجن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آپس میں لنک اور ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا تھا کہ، اور میں نے کہا جسارت کی ضرورت کی یہ کہنے کی کہ میرا علماء سے اختلاف ہی یہ ہے کہ ہمارے علماء سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اتنے دور ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ طور پہ شیطانی رنگ دے دیتے ہیں کہ ارے اس سے دور دور دور، یہ تو شیطانی عمل ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایلون مسک کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے اگر مارس کی طرف اور مون کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے؟ نوٹ ایٹ آل. یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریسرچ لیبورٹریز ٹائم ٹریول پہ کر رہے ہیں کام، تو کیا وہ شیطانی عمل ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں خود بلایا کہ اگر پاور ہے تو آ کے دیکھو آسمان میں، تم آسمان سے باہر نکل سکتے ہو. یس، اٹ از سو بیوٹیفل. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ستاروں پہ غور کرو کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ بلیک ہولز ہیں، وہ ورم ہولز ہیں، وہ ٹائم ٹریول ہے، وہ کاسمک ورلڈ میں موو ہونا ہے، نیکسٹ میریکلز آف دی لارڈ کو وٹنس کرنا ہے. وہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں بغیر اللہ کے کرم کے، اللہ کے فضل کے تو نان بلیور بھی ترقی نہیں کر سکتا. جی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی 70 ماؤں سے، اس سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، ہے تو وہ اسی کا بندہ. اور اگر وہ اس کو دے رہے ہیں تو اس کی کسی کوشش پہ، اس کی کسی محنت پہ دے رہے ہیں نا. تحفے میں تو نان بلیور کو بھی کوئی چیز روٹی آسمان سے اس کی بھی نہیں جھولی میں گرتی. تو یہ ساری باتیں، میرا جو اعتراض آج میں وہ ان لوگوں سے بھی بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے علماء چونکہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنا نام انگریزی میں نہیں لکھ سکتے. وہ ہمارے علماء آج بھی ٹی وی پہ آپ دیکھیں تو وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے اور دنیا ساکت ہے. I mean, یہ جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ دنیا ساکت نہیں ہے. جی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ دنیا ان اسٹیٹ آف فلوٹنگ کنڈیشن میں ہے. جی میرے اپنے پڑھے لکھے دوست اعلیٰ منصب پہ فائز مجھ سے اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ وی آر فلیٹ ارتھرز، وی بلیو ان فلیٹ ارتھ. یعنی وہ اپنے آپ کو آئنسٹائنز، نیوٹنز، ہاکنگز، ان سب سے زیادہ سائنسدان سمجھتے ہیں جبکہ سائنس ان کا سبجیکٹ نہیں. تو سر اس کا ایک سوری میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں نا
وہ ان کا کام جو انہیں سونپا گیا ہے کہ شریعت یعنی کام مسائل نماز پڑھنا جنازہ پڑھنا ٹھیک ہے وہ صرف وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں نا یہ ان کا کام ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کام تو ان کا ہے جنہوں نے دنیاوی سو کالڈ ڈگریز لی ہیں ایم ایس سی پی ایچ ڈیز ان فزکس کیمسٹری. یہ تو ان کا کام تھا نا کہ وہ قرآن پر ریسرچ کرتے وہ بھی ویسے نکلے. تو ایکچولی یہ ان لوگوں کا پڑھے لکھے طبقے کا زیادہ قصور اس میں کہہ سکتے ہیں. سر ویسے میری ایکچولی سوال تو بہت سارے تھے تو آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں کہ بس کافی نہیں آپ اچھی اٹس اے گڈ تھنگ اٹس اے گڈ تھنگ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کیونکہ اس کے اوپر نا آج میری گفتگو ہوئی وقاص آصف کے ساتھ اور ماجد شرازی کے ساتھ ویری فائن واقف ہیں آپ نے پوڈکاسٹ وغیرہ دیکھیں سالمی کے ساتھ ان سے بڑی سارا گفتگو کی اور ان سے میں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ان دی لائٹ آف اسلام ڈسکس کرنی. قرآن پاک کس سن میں ایمبریولوجی ڈسکس کر رہا تھا جس سن میں سائنس کی یہ باقاعدہ ایمبریولوجی نام کی سائنس ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی. 1970s میں جا کے سائنس نے ایمبریولوجی کو ماسٹر کیا ہے جبکہ 1400 سال پہلے قرآن پاک ایمبریولوجی ڈسکس کر رہا ہے. پھر پہاڑوں کی جو سائزمولوجی ہے وہ قرآن پاک میں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے جو کہ بہت ہی ریسنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے 20th سینچری کی. اب اگر قرآن پاک اپنے وقت سے آگے کی اور وقت سے پہلے کی ڈسکشن کی اجازت دے رہا ہے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ تو ہمارے سائنس ہمارے علماء ہمارے حفاظ سائنسدان کیوں نہیں بن رہے کیونکہ قرآن اتر ہی نہیں رہا ان میں. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کسی تو یہ کہنا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھنا ہی گمراہ ہے یعنی کہ آپ کو قرآن گمراہ کرتا ہے. میں نے ایک جو عالم تھے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے آپ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ آپ عالم کو کوشچن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی اور اس کا جواب عالم کو نہیں آتا. یعنی میری کچھ باتوں کے اوپر جو میں نے ابھی ویری ریسنٹلی اگست سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ انٹریکشن شروع کیا ہے لاسٹ ایئر. میری کچھ باتوں کے اوپر مجھے تھریٹننگ ای میلز تھریٹننگ میسجز آتے ہیں کہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے. Would you believe that? میں ایپل جوس پی رہا ہوتا ہوں مجھے میسج آتے ہیں ہمیں پتا ہے تم شراب پی رہے ہوتے ہو. I mean, آپ حق بات کر ہی نہیں سکتے. آپ عقل کی شعور کی علم کی وقت سے آگے کی گفتگو کر ہی نہیں سکتے. ابھی آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ہماری ویری ریسنٹلی اس پچھلے کچھ سالوں میں گفتگو کی ہے کوشچنز کی ہیں اس نے دیواریں توڑی ہیں اور خود نہیں he is under the followership of the clan of مولوی اسحاق صاحب. تو اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. بالکل میرے 10,000 نظریاتی اختلافات ہیں غامدی صاحب سے بھی انجینئر محمد علی مرزا سے بھی مولوی اسحاق صاحب کی بھی گفتگو سے میں 5-6 اختلافات کھل کے بیان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے جو گفتگو کی اس سے میرے نظریاتی اختلافات. لیکن نظریاتی اختلافات کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دوں. بالکل یہ ہماری قوم بحیثیت قوم کا عقل اور شعور کا سٹینڈرڈ ہے. اب میں نام نہیں لوں گا کئی بڑی پاپولر اسلامک آرگنائزیشن ہیں آج کل کے ینگ لڑکوں کی. ادھر کسی نے میرے کوئی ایک ویڈیو ڈالی تو ادھر واویلا مچ گیا کہ اس کی ویڈیو نہیں ڈالنی یہ میوزک کو بھی حلال کہتا ہے میوزیشین بھی ہے شاعر بھی ہے اس کی کوئی اسلامک گفتگو نہیں ڈالنی. توبہ استغفار. جبکہ میں خود نہیں کہتا میں احادیث سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے میوزک بجنے دیا تو میں اگر کہتا ہوں بجنے دو تو میں آقا کی سنت پہ کہہ رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو نکال دو یہاں سے یہ ہمارا جو فلاں فلاں کلب ہے یہ ہے فلاں ہے یہ جو آرگنائزیشن ہے ادھر دریاب ہاشمی کی ویڈیو کی گنجائش نہیں. یہ اس دور میں رہ کے اس لیول کی چھوٹی سی پوڈ کاسٹ بھی جہاد ہے. اگر مجھے گولی کی تھریٹ آ گئی ہے آپ کو پتا ہے میں جواب میں ان کو کیا کہتا ہوں یار کل کے مارتے آج مارو. اپنوں نے شہید کرنا ہوتا ہے مومن کو. غیر مومن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مومن کو گرا سکے. اچھا یہ صدف مسعود نے بڑی خوبصورت بات کی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اصلی شریعت اس میں ویمن سپریس نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں نے انجینئر محمد علی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی اس میں کسی نے ان سے یوتھ کلب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوتھ کلب سے میرے 2 اعتراضات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ایک فرقے سے باہر نہیں کر رہے. اس پہ میں بحث نہیں کروں گا وہ انجینئر صاحب جانے یوتھ کلب جانے کہ وہ کس فرقے کی بات کر رہے تھے. دوسرے پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ وہ خواتین سے کیسے ڈسکشن کر لیتے ہیں انٹرویوز میں. تو میں حیران ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کتنی ہلکی گفتگو کی ہے کہ خواتین سے گفتگو کرنا جیسے نعوذ باللہ استغفر اللہ حرام چیز ہے. کوئی حضرت خدیجہ باقاعدہ طور پہ بزنس وومن تھی بزنس کرتی تھیں اور اسی بزنس انٹریکشن میں ان کے سبارڈینیٹ نے ان کے امپلائی نے آقا علیہ السلام کے ساتھ انٹریکشن کیا اور اس امپلائی نے آ کے جب ان کو بتایا کہ آقا علیہ السلام تو بڑے دیانتدار اور سچے آدمی ہیں تو وہ امپریس ہوئی. اب بزنس وومن ہیز ٹو انٹریکٹ ود دا بزنس کمیونٹی اینڈ
business community is not जेंडर बैलेंस्ड कम्युनिटी, उसमें हमेशा मेल जेंडर मेजोरिटी रहेगी. तो हजरत खदीजा अगर बिजनेस करती थी तो आई एम श्योर उनका मर्दों से भी इंटरेक्शन होता था और बड़ा इज्जतदाराना और क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुल और महजब और बापर्दा इंटरेक्शन होता होगा. आई एम प्रीटी श्योर. हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे ज्यादा हदीस मरवी हैं और वो बाकायदा दरस तदरीस भी करती थी. और वो सॉरी आपका कमेंट गुजर गया, मैं कुछ ये पढ़ लूँ. बोलते हैं कि औरत से बात करना भी फितना है. देखिए वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतनी हल्की बात कर जाती है. पॉलिटिक्स के ऊपर भी बड़ी हल्की गुफ्तगू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा. उनका जॉनरा नहीं है, उनको नहीं करनी चाहिए गुफ्तगू ये. और फिर वो कहते भी हैं कि मेरा जॉनरा क्यों नहीं है, मैं तो बड़े पॉलिटिक्स को जानता हूँ. ये नहीं जानते, छोड़ देना. तो आप उन कामों में ना पड़ें जो आपके काम नहीं है. अच्छा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सबसे ज्यादा हदीस में मरवी हैं. वो दरस तदरीस का काम भी करती थी और वो जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन के सामने तलवार लेके आ गई थी. वो इतनी दलेर खातून थी और पब्लिक फिगर थी. तो इसलिए ये कहना कि औरतों को कोई राइट ही नहीं है. फिर बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ने अपना केस, फदक का केस, अमीरुल मोमिनीन के सामने कोर्ट में बाकायदा फाइट किया था, खुद फाइट किया था, कोई लॉयर हायर नहीं किया था. तो शी वाज आल्सो इन इंटरेक्शन विद अमीरुल मोमिनीन हु वाज अ नॉन महरम टू हर. तो वो गुफ्तगू उन्होंने भी की थी. अब गुफ्तगू पैराए होते हैं, लिबास होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, स्टैचर होता है कोई आपका. ये तीन बड़ी हस्तियों के नाम मैंने लिए, एक दो उम्मुल मोमिनीन के नाम लिए और एक जन्नत की सरदार खातून जो है उनका नाम लिया, आका की अपनी बेटी का नाम दिया मैंने. तो ये गुफ्तगू करना कि औरतों के साथ इंटरेक्शन नहीं होता. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बाकायदा एक औरत, क्या नाम था उसका, शिफा नाम था, आई थिंक यस, ऐसा कोई नाम था. उसको बाकायदा इकोनॉमिस्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट हायर किया हुआ था उन्होंने. और अच्छा, एक शहर में उनका मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने दूसरे शहर में एक और खातून अपॉइंट की थी जो एज इकोनॉमिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी को हैंडल करती थी. तो लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, इसलिए लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं. और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वैसी हल्की गुफ्तगू करेगा कि खवातीन को जैसे घर में कैद करके रख दो जैसे वो कोई डोमेस्टिक एनिमल है, कोई डोमेस्टिक पेट है. ऐसी कोई बात नहीं है. ये वही माएँ जो ऐसे इंजीनियर पैदा कर रही हैं, ऐसे डॉक्टर पैदा कर रही हैं. ये वही बहनें हैं, ये वही बेटियां हैं, ये वही कौम की बेसिकली कौम की मेहमान माँ होती है, कौम को क्रिएट माएँ करती हैं. तो ये इस तरह की हल्की गुफ्तगू करना कि औरत को बंद करके कैद कर दो, उससे गुफ्तगू करना भी फितना है. पता नहीं कितनी ये क्या, किस मूड में थे वो, किस सोच में थे, उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है. ये दुरुस्त गुफ्तगू नहीं है. मैं बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम ले चुका हूँ. जो आइंदा कभी आपका पर्सनल इंटरेक्शन हो या कमेंट करना हो तो उनसे इन तीनों हस्तियों के नाम लेके पूछेगा कि भाई उनके फिर क्या मेयार था. इस्लाम डज नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स. इस्लाम हैज वन स्टैंडर्ड, और वो भी अगर उम्मुल मोमिनीन से आ रहा है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है और वो कोड ऑफ लाइफ है. वो कोड ऑफ लाइफ हमें एक्वायर करना वाजिब है हमारे ऊपर. अच्छा, ये आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया. तो इस्लाम में सप्रेशन नहीं है खवातीन की, इस्लाम में अपलिफ्ट है खवातीन की. इस्लाम में खवातीन को बाकायदा तौर पे जितना दर्जा एक खातून का, एक औरत का इस्लाम में दुनिया में किसी मजहब का नहीं है. इसके ऊपर बाकायदा हम एक डिस्कशन करेंगे, वो मैंने माँ के दर्जे के एक पॉडकास्ट आप लोगों के साथ करनी है कि औरत माँ होती है तो हम उसके कदमों में झुक जाते हैं, औरत बहन होती है तो भाई उसका गुलाम होता है, औरत बेटी होती है तो वो बाप तक को अपना गुलाम बना के रखती है, बाप उसकी मोहब्बत में उसके लिए कुछ भी कर जाता है. एक दर्जा है बीवी का जहाँ पे जाके औरत इक्वालिटी के बैटल में आ जाती है. हालांकि उधर भी असल में औरत का गुलाम बन के सर्व करता है मर्द उसको कि तू घर बैठ भाई, मैं ख्वार होता हूँ, मैं मजदूर बन जाता हूँ. थोड़ा से उधर क्लैशेज आते हैं, फिलोसॉफिक क्लैशेज आते हैं थोड़े से, फिर कल्चर के भी क्लैशेज होते हैं, फिर अपब्रिंगिंग के क्लैशेज होते हैं, जिसकी वजह से एक रिश्ते में थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं. और वो प्रॉब्लम्स अंबिया ने भी फेस की हैं, इसलिए कोई वो प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. वरना हर दर्जे में इस्लाम ने औरत को मर्द से अफजल रखा है और रूहुल अमीन बनाया. यानी उस रूहुल अमीन में बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला माँ के पास रूह ठहराता है बच्चे की. तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत एक मकाम है औरत का जो मर्द को नसीब ही नहीं हुआ, जो मर्द का वो है ही नहीं, प्रोडक्टिव ही नहीं है, वो उसकी मेक ही नहीं है. ये अल्लाह ताला ने औरत को इतना अजीम बनाया है. और आखिरत में अगर जब उठाए जाएंगे तो हम वल्दियत पे नहीं उठाए जाएंगे, हम अपनी माँ के नाम पे उठाए जाएंगे. इससे बड़ा क्या दर्जा होगा. और वन ऑफ द माइटीएस्ट मैसेंजर्स, वन ऑफ द माइटीएस्ट नबी, जो दुनिया के सबसे बड़े नबियों में से 5 अंबिया में से जिनका नाम है, उनका नाम ईसा इब्न मरियम है. उनकी माँ है, उनके वालिद साहब नहीं है. माँ होना वाजिब है. वहाँ इतनी इंपॉर्टेंट खातून इतनी इंपॉर्टेंट चीज है. इसलिए प्लीज ये मिसकंसेप्शन इस्लाम के बारे में दूर करें. इस्लाम इंतहाई प्रोग्रेसिव रिलीजन था जब आया था. इस्लाम ने हर चीज में प्रोग्रेसिव बिहेवियर दिखाया था. ये पाकिस्तान में जो इस्लाम पार्ट 2 आया है, ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ इस्लाम आया है, ये लोगों ने अपनी मर्जी से ट्रांसलेट किया है. आप असली इस्लाम को जब स्टडी करेंगे तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में कल्चरल इस्लाम आया है, पाकिस्तान में हिंदुआना कल्चर का इस्लाम आया है, पाकिस्तान में इस्लामिक कल्चर का इस्लाम नहीं आया, इस्लामिक सोसाइटी का इस्लाम नहीं आया. इसलिए जब ये मैं गुफ्तगू करता हूँ तो लोग मुझे फिर धमकियां देते हैं कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर मार देंगे. मैं शहादत के लिए तैयार हूँ.